جنید جمشید جنید جمشید کی پیدائش 3 ستمبر 1964 کو ہوئی۔ ان کے والد کا تعلق پاکستانی ایئر فورس سے تھا۔ ان کے والد کا تعلق پاکستانی ایئر فورس سے ہونے کے باعث آپ کے والد نے ابتدائی طور پر کوشش کی کہ آپ کو اسی شعبے سے وابستہ رکھا جائے۔ والد کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے جنید جمشید ایئر فورس کا حصہ بنے، تاہم لیکن ان کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خواہش F-16 کی اڑان نہ بھر سکے اور فضائیہ کو انہوں نے خیر باد کہہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے لاہور کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلہ حاصل کر کے تعلیم کو جاری رکھا اور بیچلر کی ڈگری حاصل کی، اور پاک فضائیہ میں بطور کنٹریکٹ اپنی سروس کا آغاز کیا۔ دور طالب علمی میں میوزک سے لگاؤ ہونے کے بعد دوست و احباب کے ساتھ مل کر ایک بینڈ تشکیل دیا، جس نے 1983 میں پشاور اور پھر اسلام آباد یونیورسٹی میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ بعد ازاں اس چھوٹے سے بینڈ وائٹل سینس نے دنیا بھر میں نام روشن کیا اور دل دل پاکستان جیسے مشہور قومی نغموں کی تخلیق کی۔ دل دل پاکستان نے ایک دو بار ہی ٹی وی اسکرین پر آیا، اور اس کے بعد تو گویا دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں دلوں کی آواز بن گیا۔ اس وقت کا شاید ہی کوئی ٹی وی پروگرام، ٹاک شو یا میوزک پروگرام ایسا ہوگا جس میں اس نغمے کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ دل دل پاکستان ان کی پاکستان میں پہچان بنا، اور یہ نغمہ ہر ٹی وی شو، ٹی وی پروگرام، ٹاک شو، میوزک پروگرام کا حصہ بن گیا، اور اسی طرح انہوں نے شادی بیاہ کے بھی گیت گائے، اور تمام نجی تقریبات تک میں جنید جمشید اور ان کا ملی نغمہ چھایا رہا۔ یوم آزادی، یوم پاکستان اور دیگر قومی دنوں پر انہوں نے اس کی دھنیں بجنا لازمی سا بن گیا تھا۔ اس نغمے کی بدولت جنید جمشید موسیقی کی دنیا پر ایسے چھائے کہ اگلی پوری دہائی میں ان کو کوئی جوڑ پیدا نہ ہو سکا، لیکن پھر اچانک ہی جنید جمشید کی طبیعت میں تبدیلی آ گئی، اور وہ کلین شیو اور مغربی طرز کے جدید کپڑوں میں نظر آنے والے گلوکار موسیقار لمبی سی داڑھی کے ساتھ ٹیلی ویژن پر نعتیہ کلام اور حمد و ثنا کرتے نظر آئے۔ اچانک تبدیلی پر جنید جمشید نے متعدد بار گفتگو کرتے ہوئے واقعہ کا ذکر کیا، اور کہتے تھے کہ گھر سے میوزک شو میں جاتے وقت ڈیفنس کے علاقے میں کار کی ٹکر سے ایک کتا جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعے پر انہوں نے اتر کر کتے کو سڑک سے ہٹایا اور قریب میں واقع خالی پلاٹ پر دفنایا، اور اللہ کو گواہ بنایا کہ بس اسی لمحے انہوں نے زندگی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سن 2002 میں تبلیغی جماعت سے وابستگی کے بعد جنید جمشید اپنے معاشی حالات کے باعث میوزیکل شو جاری رکھے تھے، تاہم 2004 میں موسیقی کی دنیا کو مکمل خیر باد کہا، جس کے بعد جنید جمشید نے نعتوں اور حمدیہ کلام پر مشتمل پہلا البم جلوہ جانا سن 2005 میں ریلیز کیا۔ بعد ازاں محبوب یزداں 2007 میں اور بدر الدجا 2008 میں اور بدیع الزماں 2009 میں اپنے البم ریلیز کیے۔ اسی دوران جنید جمشید نے اپنا بزنس بھی شروع کیا، جس کی شاخیں آج ملک کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں ایک اعلیٰ پہچان رکھتی ہیں۔ آج ان کی پہچان ٹی وی اسکرین پر مذہبی دانشور کی حیثیت سے ہے۔ انہوں نے ایک نئی دنیا سے خود کو روشناس کرایا، اسی کے ساتھ ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معروف مملک نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں تبلیغ کا کام بہت زور و شور سے کیا۔ اسی دوران ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ امت کو جوڑا جائے اور انتشار سے بچایا جائے۔ وہ گزشتہ 3 سال سے ARY پر ہونے والے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سمیت دیگر مذہبی پروگراموں کا حصہ رہے۔ کراچی کے رہائشی جنید جمشید آج اس
بدقسمت طیارے میں سوار تھے جو چترال سے اسلام آباد واپس آتے ہوئے ایبٹ آباد کے مقام پر گر کر تباہ ہو گیا اور اپنی اہلیہ کے ہمراہ چترال دعوت تبلیغ کے حوالے سے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی آخری یادگار تصاویر پوسٹ کی جن میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ جنت میں ہوں اور دین کا کام کر رہا ہوں۔